اور ایک مہینہ تقریباً مجھے ملا پھر دوبارہ پڑھنے میں. اب عمر کا وہ بھی حصہ آ گیا جہاں پہ چیزیں یاد نہیں رہتی، تو کچھ چیزیں جو پہلے یاد رہتی تھیں اب نہیں رہتی. مومن صاحب پہ میں پڑھا، پھر سے مجھے یاد آیا کہ مومن صاحب کو تقریباً 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک وہ ہے جو انہیں شاعر ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ صدمے کی بات ہوگی آپ بہت ساروں کے لیے، اس لیے کہ بہت بڑا نام ہے مومن خان مومن کا، تو یہ کہنا کہ وہ شاعر نہیں ہے شدید زیادتی کی بات ہے. ایک اور دوسرے ہیں جو انہیں غالب کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم ہے. تو مومن ان دونوں کے درمیان کہیں واقع ہوئے ہیں، اور ہمارے قاضی حبیب بھائی جو ہیں یہ اس پہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور ان کے ماشاءاللہ جو کام ہے تحقیق کا، بہت کمال کی تحقیق کرتے ہیں، بہت عمدہ مقالہ نگار ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے انہیں دریافت کر ہی لیا بالآخر. اب پیش چلتے کہ میں مومن صاحب پہ بات کروں. میں ارشد رشید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ نہیں ہے جنہیں شکریہ کی ضرورت ہے، کہ جو لوگ دل سے کام کرتے ہیں، شکریہ بڑا بیمانی چیز ہے ان کے لیے. لیکن میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اس میں بڑا کام کرنا پڑتا ہے. اور اپنی ذاتی زندگی سے میں ان کی بیگم کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے جو وقت آپ کہیں سے لیتے ہیں، گھر سے ہی لیتے ہیں نا، پھر وہ وقت آپ یہاں لگا رہے ہیں. تو ان دونوں کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور ارشد رشید صاحب کے لیے تالیوں کی درخواست. خواتین حضرات، میں آپ کو بس سرسری طور پہ بتا دوں کہ جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان میں تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، خواجہ زکریا صاحب نے اس کو ایڈٹ کیا، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے. اس کے 5 یا 6 والیومز ہیں، اتنے موٹے موٹے. ڈاکٹر سعید عبداللہ سے شاید آپ واقف ہوں، وہ اورینٹل کالج لاہور، جو جہاں پہ عربی، اردو، فارسی زبانوں میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کی ڈگریز دی جاتی تھیں، وہاں کے پرنسپل تھے. ان کی کتاب ہے ولی سے اقبال تک، اور کلام مومن پہ ان کا اپنا مضمون ہے ڈاکٹر سعید عبداللہ کا. ایک 5 آہنگ کتاب ہے ڈاکٹر نجیب الدین جمال، نوجوان آدمی ہیں ریلیٹیولی، مومن کی غزل پہ ان کا مضمون ہے بہت کمال کا. آب حیات جو ہم سب جانتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد نے لکھی ہے. پہلی کتاب میں انہوں نے مومن کا نام تک نہیں دیا، اور دوسری کتاب میں لوگوں کے کہنے پہ، خاص طور پہ مولانا الطاف حسین حالی کی درخواست پہ انہوں نے ان کا نام ڈالا اور چند باتیں کی ان کے بارے میں، لیکن الطاف حسین حالی کا نام کہیں نہیں لیا کہ انہوں نے کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں. ایک جریدہ ہے فن اور شخصیت، بہت مشہور ہوتا تھا جب میں پل پڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا. وہاں پہ بہت کمال کے مضامین آپ کو ملتے ہیں، پرانے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کے لکھے ہوئے. اس میں بھی ایک مضمون کے بارے میں تھا، وہ بھی تھا تاریخ نظم و نثر اردو، آغا محمد باقر صاحب کی کتاب ہے، بہت کمال کی کتاب ہے. پھر ایک اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، ڈاکٹر سلیم اختر، وہ واقعی مختصر ترین تاریخ ہے اردو. پورا انہوں نے ایک کتاب میں پورا ہمارا اردو ادب زبان کے بارے میں اس کو سارے کو سنبھالا ہے. تو یہ جو ہے جو میں نے پڑھی تھیں، اور اس میں سے جو چیز میں تلاش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایسی رائے آپ کی خدمت میں پیش کروں کسی کی جو مستند بھی ہو اور ایکسٹریمس پہ نہ ہو. تو وہ مجھے ایک مضمون ملا، میں آپ سے بات کرتا ہوں اس سلسلے میں. تو ان کی شاعری پہ میں نے سوچا کہ بہت ساری چیزیں تو آپ کور کریں گے، شاعری پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں سوچا شاعری پہ تھوڑی سی باتیں جو مجھے وہاں پہ نظر آئی ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے زاویہ نظر کیا ہیں ان کی شاعری کے بارے میں، اور ان آراء میں جو فرق ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پہ، اور فرق بہت زیادہ ہے یا تھوڑا بہت ہے. اب ظاہر ہے کہ
مومن اب اس زمانے میں تو ہے نہیں، تو ہماری ذاتی رائے تو ہو نہیں سکتی. ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہیں سے چلتا کہیں سے پہنچتا وہ ہم تک پہنچا ہے. لکھا کسی نے لکھا، پھر کسی اور نے لکھا، وہاں سے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں میں. مولانا الطاف حسین حالی، میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ انہوں نے مضمون لکھ کے بھیجا محمد حسین آزاد صاحب کو. انہوں نے کہا کہ آپ کے پہلے مجموعے میں نہیں ہے ان کا نام، اور یہ ضروری تھا کیونکہ وہ جس سن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ان کا نام آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے مضمون لکھ کے بھیجا. اس کے جواب میں ہمارے جو ہیں محمد حسین آزاد صاحب، میرا مقصد برائی نہیں ہے کسی کی، صرف یہ کہ تنگ دلی بڑی بری چیز ہے. آپ کسی کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے دیجیے. انہوں نے لکھا کہ ایک صاحب کے، مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں، ایک صاحب کے الطاف و کرم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ حالات لکھ کر عنایت فرمایا. آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ الطاف حسین حالی صاحب نے مضمون مجھے لکھ کے بھیجا ہے تو ان کا کیا بگڑ جاتا. مولانا حالی کے خیال میں مومن خان مومن کو شعر و سخن سے طبعی مناسبت تھی، اور عاشق مزاجی نے اسے اور بھی چمکا دیا تھا. یہ الطاف حسین حالی صاحب کا خیال ہے. رنگین طبع، رنگین مزاج، خوش وضع اور خوش لباس تھے. ساری عمر کسی کی تعریف میں قصیدہ نہیں کہا. یہ مومن کے بارے میں. فن اور شخصیت میں لکھا گیا کہ شاعر تو خیر بہت اچھے تھے ہی، شطرنج کے ماہر تھے. ان کی نازک خیالی، رنگینی اور شینی بیانی کا شہرا ہے. حسن پرستی، عاشقانہ شاعری سے جھلکتی ہے. تشبیہات اور استعارات کے دل فریب استعمال کے باعث مومن اردو کے سب سے زیادہ حد لذیذ شعراء میں سے ہیں، اور تخلص کا استعمال تو کوئی ان سے سیکھے. یہ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے تخلص کو معنی کے طور پہ شعروں میں استعمال کیا. مومن خان مومن نے 3 تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں. ایک ہے کلیات مومن جو ان کی اردو شاعری کا مجموعہ ہے. ایک ہے دیوان مومن جو ان کے فارسی کلام کا مجموعہ ہے. اور ایک انشاء مومن جو ان کے فارسی کے خطوط کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر عبادت بریلوی جن کے مضمون سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور آپ کو سناؤں گا بھی. ان کے تاریخ ادبیات سے اردو میں ہمیں بتاتے ہیں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے، کہ مومن اردو کے قادر الکلام شاعر تھے. انہوں نے تقریباً تمام اصناف سخن میں اپنی طبیعت کے جوہر دکھائے، لیکن صنف غزل ان کا خاص میدان ہے. وہ غزل کی فضا میں پیدا ہوئے اور غزل کی روایت ہی میں ان کی نشو و نما ہوئی. غزل کی روایت کا رنگ ان کی شخصیت میں اس طرح رچ گیا کہ صنف ان کا مزاج بن گئی. انہوں نے اس روایت کو بڑی خوش اسلوبی سے برتا اور اپنے تجربات سے اس روایت میں ایسے اضافے بھی کیے جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں. ان تجربات میں ان کی رومانیت کے ساتھ ملی جلی واقعیت پسندی اور اظہار کی پہلودار کیفیت کے مختلف روپ خصوصیت کے ساتھ اہمیت رکھتے ہیں. وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ مومن کی غزل میں موضوعات اور مضامین کے اعتبار سے تنوع اور رنگا رنگی نہیں ہے، صرف حسن و عشق اور اس کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی ہے. اس ترجمانی میں کسی فکری گہرائی کا احساس نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ان معاملات کو اس طرح شاعری کے سانچے میں ڈھالا ہے کہ ان میں بذات خود وسعتیں پیدا ہو گئی ہیں. مومن محسوسات کے شاعر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں حواس کو متاثر کرنے کا بڑا سامان موجود ہے. مومن کو تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ان کے یہ 2 اشعار ان کے محسوساتی رنگ و آہنگ کے صحیح ترجمان اور عکاس ہیں. شعر 2 کے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے ارشد میاں، آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے انداز تو دیکھو. آنکھوں سے حیا ٹپکے ہے
انداز تو دیکھو ہے بل حوثوں پہ بھی ستم ناز تو دیکھو. اور یہ کمال کا شعر ہے، بہت ہم سب نے سنا ہے. اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. مومن نے باوجود اپنی صورت پرستی، رندی اور شاہد بازی کے، مطلب پتہ نا شاہد بازی کیا، آنکھوں کا استعمال دیکھنے دکھانے کا، نیاز عشق کے پہلو کو اہمیت دی ہے، مگر عشق و عاشقی کے اعلیٰ معیار اور عرفہ اقدار کو بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا. یہ اشعار دیکھیے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. سب کو پتہ ہے نا، غالب نے اپنے دیوان دینے کا کہا تھا کہ یہ شعر مجھے دے دو، میرا دیوان لے لو. ایک اور شعر سنیے کہ میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے، تم نے اچھا کیا نبھا نہ کی. اب تب میں دعوت دوں گا ہماری آج کی محفل کے جناب دولہا میاں قاضی حبیب صاحب، جو تفصیلی گفتگو کریں گے مومن صاحب پہ. ان کو بس میں کیا کہوں، بہت خوش ہوں کہ یہ دریافت ہو گئے اور ہمیں ان سے سننے کا بار بار موقع ملا. اپنی پرزور تعلیم میں استقبال کریں. سب سے پہلے بہت شکریہ تاشی بھائی شرکت کرنے کا، اور آپ نے بہت کلیدی باتیں کی مومن کے بارے میں. تو میں نے جو مضمون لکھا ہے وہ اس میں جو کچھ ہے وہ پیش کرتا ہوں. تو آف کورس خواتین و حضرات آداب اور خوش آمدید. تو آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اردو اکیڈمی 19ویں صدی کے بہت ہی بلند پایہ کلاسیکل شاعر جناب مومن خان مومن کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. تو اس مضمون کی تیاری میں ہم نے جن ذرائع سے استفادہ کیا ہے وہ یہ ہیں: ریختہ، یوٹیوب اور دیگر مستند سوشل میڈیا، مظفر علی کی ڈاکومنٹری، مختلف مشاہیر کے مضامین، تبصرے، انٹرویوز وغیرہ، جیسے فرحت اللہ بیگ کا ذکر کیا آپ نے، کلب علی فائق ہیں، عبادت بریلوی، نیاز فتح پوری، احسان دانش، ڈاکٹر نوشاد عالم وغیرہ، اور خاص کر مولانا ضیاء احمد بدایونی. پھر مومن پہ لکھی گئی کچھ کتابیں ہیں، وہ پروفیسر نذیر احمد کی ہیں، ڈاکٹر ظہیر احمد ہیں صدیقی ان کی ہے، ڈاکٹر سلمان راغب، جناب احسان دانش نے بھی لکھا ہے. مومن مرزا غالب اور استاد ذوق کے ہم عصر ہیں، اور کچھ حد تک رتبے میں ان سے کم نہیں، لیکن جیسے کہ تاشی بھائی نے بتایا کہ اس میں بھی اختلافات ہیں. ان کے حد میں ان کی وہ قدر نہ ہو سکی جس کے وہ مستحق تھے، لیکن بہرحال آج بھی ان پہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ پذیرائی ہو رہی ہے ان کی. تو ان کے بہت سے زبان زد عام، ضرب المثل اشعار تو ہم نے اکثر ہی سنے ہیں. ابھی آپ نے تاشی بھائی نے کہا وہ شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. ایک اور شعر اسی طرح ہے: الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ان کی بہت ہی مشہور غزل سے. ایک دو چار اشعار میں پیش کرتا ہوں،
اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کیوں سنے عرض مضطرب مومن, کیوں سنے عرض مضطرب مومن, صنم آخر خدا نہیں ہوتا, صنم آخر خدا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا. تو جناب مومن کی ولادت سن 1800 میں محلہ کوچہ چیلاں دہلی میں ہوئی. آپ کے والد حکیم غلام نبی خان اور دادا حکیم نامدار خان زوال پذیر مغلیہ دور کے زمانے کے شاہی طبیب ہے ان کا خاندان, شاہ عالم ثانی بہادر شاہ ظفر تک. تو یہ شاہی طبیب تھے اور دربار کے رؤسا اور عمرہ کی حیثیت رکھتے تھے. دادا کشمیر سے دہلی آئے تھے اور ان کو دربار سے جاگیر کے طور پر نانول کا گاؤں عطا ہوا تھا, وہاں جاگیریں دیتے تھے بادشاہ لوگ. گھر والوں نے مومن کا نام حبیب اللہ رکھا, لیکن والد چونکہ ان سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور وہ ان کے خاندان کے یعنی دوستوں کی طرح تھے, تو ان سے نام رکھوایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد مومن خان ہونا چاہیے. غالباً کچھ مذہبی تقاضوں کی وجہ سے, اور یہ بھی سوچا ہوگا کہ اسم با مسمہ ہو کے بڑے اچھے بنیں گے, مومن بنیں گے, تو وہ سوچا ہوگا انہوں نے, تو اس پہ ان کا نام یہ ہو گیا. کچھ دن حالات اچھے رہے, مغلیہ دور زوال پذیر حکومت زوال پذیر تھی. تو اب کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ حالات بدلنے لگے. اس وقت جب کہ دادا کی جو جاگیر تھی
جس سے پورا خاندان چلتا تھا، علاقے کے نواب فیض طلب صاحب تھے. انہوں نے انگریزوں کی مدد سے ضبط کر لی اور 1000 روپیہ سالانہ وظیفہ پورے خاندان کے لیے مومن کے مقرر کر دیا، لیکن یہ بھی باقاعدگی سے ادا نہیں کیا، جس سے ان کے خاندان میں تنگ دستی وغیرہ آنے لگی. ابتدائی تعلیم روایت کے مطابق گھر پر ہوئی. اس کے بعد شاہ عبد القادر کے مدرسے سے عربی کی تعلیم حاصل کی. مذہبیات کی تعلیم مدرسہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کی. یہ دونوں حضرات جو تھے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے. تو یہ ایک طرح سے بڑا اچھا ان کا مذہبی اور ادبی ماحول تھا. فارسی کی تعلیم مشہور عالم عبداللہ خان علوی سے حاصل ہوئی. طب اور حکمت مومن کا تو خاندانی پیشہ تھا ہی، تو اس کی تحصیل والد اور چچا کے ذریعے ہوئی، اور یوں ہم ان کو حکیم مومن خان مومن کہتے ہیں. حکیم جو ہے ان کے ساتھ وہ اس وجہ سے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اشعار جو کہے ہیں: اللہ میرے گناہ بے حد وہ ہیں کہ شمار کو تھکایا، مومن کہے کس سے حال آخر، ہے کون تیرے سوا خدایا. اس موقع پر میں دعوت دوں گا محترمہ روحی حسین صاحبہ کو کہ آ کر مومن کی مشہور غزل وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. آپ سب سامعین کو ہمارا بہت بہت سلام پہنچے. تو پیش کرتے ہیں غزل وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ کیا ایک اپن
सो निभाने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। वो नए गिले वो शिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो नए गिले वो शिकायतें, वो मज़े मज़े की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। वो बिगड़ना वस्ल की रात का, वो बिगड़ना वस्ल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो नहीं नहीं कि हैरान अदा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था। जिसे आप जिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, मैं वही हूँ मोमिने मुब्तला, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। शुक्रिया बहुत। बहुत शुक्रिया रूही हुसैन साहबा, बहुत उम्दा आपकी पेशकश, आपकी बहुत उम्दा थी। तो